بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مصدق ٹی وی میں ویلکم۔ دوستو، آج ہم ایک بہترین سبق حاصل کریں گے کہ شریعت محمدی میں نماز کے پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں فرض، جس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور نماز کے اندر 5 فرائض ہیں۔ قیام، اتنی دیر تک کھڑے ہونا کہ قرات کا فرض ادا ہو جائے۔ قرات، نماز میں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 3 آیات کے برابر 1 آیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 رکوع، یعنی اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور نمبر 4 سجدہ، اس قدر زمین پر جھکنا کہ پیشانی، ناک، ہتھیلی، گھٹنا اور پیر کی کم سے کم 1 انگلی زمین پر ٹکی رہے۔ نمبر 5 قعدہ اخیرہ، نماز کی آخری رکعت میں پورا تشہد پڑھنے کے برابر تک بیٹھنا، یعنی اتنی دیر تک بیٹھنا کہ اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں۔ نماز کی نیت کرنا، پہلے بحالت وضو قبلہ رخ سیدھا کھڑے ہوں، دونوں قدموں کے بیچ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اب دل میں نیت کریں کہ فلاں وقت کی فرض، نفل، سنت وغیرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر زبان میں نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاہم دل سے نیت کر لینا کافی۔ نماز کی نیت باندھنے کے لیے مذکورہ درجہ ذیل طریقہ: نیت کی میں نے 2، 3، 4 رکعت نماز فرض، واجب یا سنت یا نفل، نماز جمعہ یا فجر یا ظہر یا مغرب یا عشاء کے واسطے اللہ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے لے کر نماز بعد نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اضافہ کیے کہ پیچھے امام کے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ، دونوں ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھائیں اور انگوٹھے سے کان کو ٹچ کریں، لازمی انگوٹھے کان کے ساتھ لگیں۔ اس دوران انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی رہیں، نہ ایک دم ملی رہیں، بلکہ معمول کی حالت میں رہیں۔ نیز چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس موقع پر نظر سجدہ کی جگہ پر رکھیں اور اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد الٹا ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی کلائی پکڑ لیں، جیسا کہ میں نے تصویر میں بتا دیا ہے۔ درمیان کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھی رکھیں، نظر کو سجدے کی جگہ رکھیں۔ اب ثنا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ثنا کس طرح پڑھیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ امام کے پیچھے بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھیں، سورۃ فاتحہ نہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد قرآن کریم سے کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 3 آیات کے برابر 1 آیات قرات کر لیں۔ واجب، سنت اور نفل نمازوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیات ملانا چاہیے۔ نوٹ، یہ ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیت کی قرات نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت آیت کی قرات نہیں۔ اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے۔ قیام کے بعد رکوع کے لیے جھکنا فرض ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس قدر کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں پر رہیں، انگلیاں پھیلی رہیں، جیسا کہ میں تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور گھٹنوں کو اس سے پکڑ لیں۔ پیٹھ بالکل سیدھی رہے، اس طرح کہ گلاس پانی کا رکھ دیں تو نہ گرے۔ اس موقع پر نگاہ پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں رکھیں۔ رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح کم از کم 3 بار پڑھیں۔ کون سی؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر قوما، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ سیدھا چھوڑ دیں، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت یعنی کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد پھر جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو کہیں ربنا لک الحمد۔ آپ رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو جب کھڑے ہوں گے یعنی قوما سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں ربنا لک الحمد، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، سب سے پہلے زمین پر رکھیں، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ سجدہ کے دوران پیٹ رانوں سے اور دونوں بازو بغل سے نہ ملے ہوں۔
دونوں ہاتھ اور پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، کم از کم پیر کی 3 انگلیاں زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ سجدہ میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ اب جلسہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سجدہ کر کے واپس بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدے میں چل جائیں، اور اگر آپ نے تحیات پڑھنا ہے تو اس کے بعد قعدہ اخیر دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے قعدہ میں بیٹھ جائیں، پھر تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دوستو ایک بات آپ یاد رکھیں، جب اشہد ان لا الہ پہ آئیں تو انگلی اس وقت آپ نے کھڑی کرنی ہے جیسا کہ تصویر میں بتا دیا ہے، اور پھر سلام، سر کو سینے کی طرف جھکائیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، التحیات کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، تو بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیٹھیں تو اسی جگہ اور اسی طرح ہی بیٹھنا ہے، لیکن سر کو سینے کی طرف جھکائیں، پھر آہستہ سے مکمل طور سے دائیں جانب سلام پھیریں، نگاہ سیدھے کاندھے پر ہو اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سر کو سینے کی طرف جھکاتے ہوئے آہستگی سے الٹی طرف سلام پھیریں، یعنی دوسری طرف، نگاہ الٹے کاندھے پر ہو اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوٹ: دونوں جانب سلام پھیرتے وقت سلام کہنا واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، تو آپ جب بھی دائیں کندھے پہ سلام پھیریں تو آپ کی کوہنے پر نظر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مصدق ٹی وی میں ویلکم۔ دوستو آج ہم ایک بہترین سبق حاصل کریں گے کہ شریعت محمدی میں نماز کے پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں فرض، جس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور نماز کے اندر 5 فرائض ہیں۔ قیام، اتنی دیر تک کھڑے ہونا کہ قرات کا فرض ادا ہو جائے۔ قرات، نماز میں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 3 آیات کے برابر 1 آیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 رکوع، یعنی اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور نمبر 4 سجدہ، اس قدر زمین پر جھکنا کہ پیشانی، ناک، ہتھیلی، گھٹنا اور پیر کی کم سے کم 1 انگلی زمین پر ٹکی رہے۔ نمبر 5 قعدہ اخیرہ، نماز کی آخری رکعت میں پورا تشہد پڑھنے کے برابر تک بیٹھنا، یعنی اتنی دیر تک بیٹھنا کہ التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پڑھ سکیں۔ نماز کی نیت کرنا، پہلے بحالت وضو قبلہ رخ سیدھا کھڑے ہوں، دونوں قدموں کے بیچ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اب دل میں نیت کریں کہ فلاں وقت کی فرض، نفل، سنت وغیرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر زبان نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاہم دل سے نیت کر لینا کافی۔ نماز کی نیت باندھنے کے لیے مذکورہ درجہ ذیل طریقہ: نیت کی میں نے 2، 3، 4 رکعت نماز فرض، واجب یا سنت یا نفل، نماز جمعہ یا فجر یا ظہر یا مغرب یا عشاء کے واسطے اللہ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے لے کر نماز بعدمات پڑھنے جا رہا ہوں، تو اضافہ کیے کہ پیچھے امام کے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ۔ دونوں ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھائیں اور انگوٹھے سے کان کو ٹچ کریں، لازمی انگوٹھے کان کے ساتھ لگیں۔ اس دوران انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی رہیں، نہ ایک دم ملی رہیں، بلکہ معمول کی حالت میں رہیں۔ نیز چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس موقع پر نظر سجدہ کی جگہ پر رکھیں اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد الٹا ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی کلائی پکڑ لیں، جیسا کہ میں نے تصویر میں بتا دیا ہے۔ درمیان کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھی رکھیں، نظر کو سجدے کی جگہ رکھیں۔ اب ثنا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ثنا کس طرح پڑھیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ امام کے پیچھے بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھیں، سورۃ فاتحہ نہیں۔
اور اس کے بعد اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد قرآن کریم سے کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 3 آیات کے برابر ایک آیات کی قرأت کر لیں۔ واجب، سنت اور نفل نمازوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیات ملانا چاہیے۔ نوٹ، یہ ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیت کی قرأت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت آیت کی قرأت نہیں۔ اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے۔ قیام کے بعد رکوع کے لیے جھکنا فرض ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس قدر کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں پر رہیں، انگلیاں پھیلی رہیں جیسا کہ میں تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور گھٹنوں کو اس سے پکڑ لیں، پیٹھ بالکل سیدھی رہے، اس طرح کہ گلاس پانی کا رکھ دیں تو نہ گرے۔ اس موقع پر نگاہ پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں رکھیں۔ رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح کم از کم 3 بار پڑھیں۔ کون سی؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر قوما، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ سیدھا چھوڑ دیں، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت یعنی کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد پھر جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو کہیں ربنا لک الحمد۔ آپ رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو جب کھڑے ہوں گے یعنی قوما سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں ربنا لک الحمد، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، سب سے پہلے زمین پر رکھیں، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ سجدہ کے دوران پیٹ رانوں سے اور دونوں بازو بغل سے نہ ملے ہوں۔ دونوں ہاتھ اور پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ کم از کم پیر کی 3 انگلیاں زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ سجدہ میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ اب جلسہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سجدہ کر کے واپس بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدے میں چلے جائیں، اور اگر آپ نے تحیات پڑھنا ہے تو اس کے بعد قعدہ اخیر، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے قعدہ میں بیٹھ جائیں، پھر تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دوستو ایک بات آپ یاد رکھیں، جب اشہد ان لا الہ پہ آئیں تو انگلی اس وقت آپ نے کھڑی کرنی ہے جیسا کہ تصویر میں بتا دیا ہے، اور پھر سلام، سر کو سینے کی طرف جھکائیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، التحیات کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ تو بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیٹھیں تو اسی جگہ اور اسی طرح ہی بیٹھنا ہے، لیکن سر کو سینے کی طرف جھکائیں، پھر آہستہ سے مکمل طور سے دائیں جانب سلام پھیریں، نگاہ سیدھے کاندھے پر ہو، اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سر کو سینے کی طرف جھکاتے ہوئے آہستگی سے الٹی طرف سلام پھیریں، یعنی دوسری طرف، نگاہ الٹے کاندھے پر ہو، اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوٹ، دونوں جانب سلام پھیرتے وقت سلام کہنا واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ تو آپ جب بھی دائیں کندھے پہ سلام پھیریں تو آپ کی کوہنے پر نظر ہونی چاہیے۔